تیری معراج یہ کہ تم لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ رجب شریف کے مہینے کی ان برکتوں کا، ان لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذکر معراج کا عنوان ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ وہ بابرکت مقام ہے جس کے گرد و نواح میں اللہ کریم فرماتے ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں اور اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 30 پاروں میں یہ مقام اپنے نوعیت کا منفرد، اپنے کلمات کے آغاز اور اس کے طرز اسلوب سے اس مقام کے علاوہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی اس طرح کی تمہید نہیں باندھی گئی جو سفر معراج کے موضوع کو انتہائی زینت بخشی جاتی ہے، جو سفر معراج کو انتہائی بلندی نصیب ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کے الفاظ سے اس کا آغاز کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کے 30 پاروں میں یہ ایک اکیلا مقام ہے جس کو سبحان الذی سے شروع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس اصطلاح سے رجب کے مہینے کی شان بھی اور رجب کے مہینے کی 27ویں شب مبارک بھی اتنی بابرکت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور انگنت صفتوں کو چھوڑ کر شان سبحیت سے اس کا آغاز کیا ہے۔ جو نزول آیت سے لے کر اب تک زمانے بیت گئے لیکن اس کی روشنی کے نگر اسی طرح زندہ تابندہ درخشندہ ہے، اسی طرح آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی بکھیر رہے۔ عرب و عجم کے اندر روح کائنات میں یہ عظیم طویل سفر صرف ایک مرتبہ اس تعجب کے ساتھ، اس عجائب کے ساتھ اور اس حیران کن انکشافات کے ساتھ زندہ ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے 34 یا 36 معراج عطا کیے۔ 34 یا 36 معراج میں سے ایک معراج صرف یہ ہے کہ جو جسمانی ہے، روح مع الجسد ہے، جس کو جسمانی معراج کہا جاتا ہے۔ باقی معراج بھی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت کی حامل ہیں اور وہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن یہ معراج اپنی نوعیت کی انوکھی معراج تھی، اور اس معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نسبت ہی رکھا، بلکہ محبوب کی طرف میں نسبت نہ کی۔ اس کی کئی حکمتیں، اس کے کئی پہلو ہیں جو علماء کی نظر میں ہیں، علماء کے قلم سے کچھ حقیقت، کچھ معرفت، کچھ اس کی روشنی، کچھ معلومات ہمیں تشریح میں تفسیر کی صورت میں ملتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب آقا کریم علیہ السلام نے واپسی پر آ کر مسجد حرم کے اندر نماز پڑھانے کے بعد میں
فجر کی نماز کے فوراً بعد نمازیوں کی طرف سلام پھیر کر اپنی اس حقیقت کا اظہار فرمایا تو کیفیت بہت مختلف تھی، بہت مختلف تھی، اتنی مختلف تھی کہ عقلوں پر ایک حیرانی کا، تعجب کا سما تھا جو کہ چھا چکا تھا۔ یہاں تک کہ یہ خبر نکلتے ہی سب سے پہلے عرب کے سرداروں میں سے، کفار سرداران قریش میں سے ابو جہل کی یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ پھرتا پھراتا ہر کسی کے پاس یہ خبر لے جاتا تھا کہ آج نئی نبی کی بات سنی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ یہاں دو طریقے کے احوال تھے، ایک وہ تھے کہ جو مشکل سمجھ کر، طویل سفر سمجھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو مہینوں پر محیط ہے جانے کا اور مہینوں پر محیط ہے آنے کا، لہذا اس زمانے کی مسافتیں تھیں، اسی زمانے کے اعتراف سے کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو یعنی انکار سمجھ کر کہنے لگے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا اس پر یہ خبر عام کرنے کے لیے ابو جہل اور اس کے چاہنے والے اکٹھے ہو گئے۔ دوسری طرف میں اہل ایمان تھے کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک منوعاً تسلیم کیے بغیر کوئی دوسری صورت نہ تھی، کوئی دوسری راہ نہ تھی، اور دوسری رائے بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابھی بہت کچھ طے ہو گیا تھا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کو تسلیم کر لیا تو اس سے زیادہ تو کوئی انوکھی بات نہ تھی، ان کے لیے کوئی حیرانی نہ ہوئی۔ لیکن بے ایمانوں کے لیے اس قدر تشویش بڑھ گئی کہ وہ دوڑتے ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے آخری بار یہ رائے تلاش کی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب میں ہے اس کے قریب میں جاتے ہیں، جا کر ان سے پتہ معلوم کرتے ہیں کہ اس خبر کو متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل انتہائی چالاک دشمن تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، بے ادبی اور تحقیر میں ہر قدم بقدم اٹھتا قدم ابو جہل کا وہ حبیب خدا کی مخالفت میں تھا، تو وہ کب برداشت کرتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے، اس کو ہضم کر لیا جائے، یہ سمجھانے کے لیے موقع تھا۔ لیکن اس لفظ کے ساتھ جب فرمایا گیا سبحان الذی مجھے عطا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمائی، میں یہاں سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی تک آسمانوں کی بلندیوں سے اٹھا ہوا، اللہ پروردگار عالم سے شرف ملاقات پا کر میں واپس دنیا میں تشریف لایا ہوں، میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ حقہ بقا کر دینے والی، حواس باختہ کر دینے والی خبر تھی جس کو کمزور ایمان والے بھی سمجھنے سے قاصر رہے۔ ابو جہل تو تھا ہی کافر، ان کے لیے یہ اجنبی ماحول اس لیے بھی نہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہو سکتی ہے، ہم تو جانا آنا ہمارا شام تک رہتا ہے اور مسجد اقصی تک یہ سفر کرتے رہتے، فلسطین تک ہمارا سفر رہتا ہے، تو یہ سفر ہمیں معلوم ہے، ہم مسجد اقصی کے پورے در و دیوار سے بھی واقف ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس خبر کی صداقت کے لیے کچھ نشانیاں معلوم کر دی جائیں، کچھ اندازے معلوم کر لیے جائیں، تب جا کر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے، ابو جہل کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ یہ کہے، کوئی بندہ نام لیے بغیر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور پھر آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر میں واپس تشریف لایا ہوں، تو کیا ایسی خبر کو مان لیا جائے گا؟ تو آپ نے سارا لا کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ جب کسی کا ان نام لے کر ان نیم پکارا، بغیر نام کے لیے پکارا، تو آپ نے سارا لایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی اب یہ سیدھی بات ہو گئی کہ اس نے کہا کہ اب تو میری بات سیدھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تپتی پہ بالکل ٹھوکر لگانے کی ضرورت ہے، کہ لوہا گرم ہو تو بالکل تھوڑا سا جھٹکا دیا جائے، اس کو جو کچھ مرضی بنانا چاہے ٹوٹ کر بنا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا میری اب جھوٹ کی بات سچی بننے میں کچھ دیر باقی نہیں ہے۔ پھر فور اس نے کہا کہ اگر آپ کے نبی اور رسول جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ بات اپنی ارشاد فرمائے، اپنی نسبت منسوخ کر کے کہ میں ایسا کر کے آیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو تاریخ انسانی میں اس ہستی کے علاوہ کسی اور کو یہ موقع بھی نہیں ملا، انتخاب بھی نہیں ہوا،
اور یہ گفتگو کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یار غار رسول، یار غار ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے کہا کہ اگر میرے نبی اور رسول فرماتے ہیں تو بلا جھجک میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ کوئی اور ہو سکتا ہے نا، کوئی اور کہے تو ہم یہ بات نہیں مان سکتے، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تو منوان سچ تسلیم کرتا ہوں۔ کہا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس کس بیہاف پر، کس امید پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ فرمایا جس ہستی کے کہنے پر میں نے اپنا رب ہونا تسلیم کر لیا، میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جس کے کہنے پر، جس کے قول پر میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے ان کے کہنے پر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لایا۔ ہم تو ان کے کہنے پر دنیا میں بیٹھے بٹھائے جنت اور دوزخ کی باتیں بھی تسلیم کرتے ہیں، حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہیں، تقدیر پر، قضا پر یقین رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔